أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ونصدق ونقر أن سيدنا ومدعونا وإمامنا ومهدينا ومولانا السيد محمدا المهدي الموعود خليفة الله قد جاء ومضى. ونسلم على آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالامال کیا، اور اس کے بعد اپنے فضل و کرم سے ہمیں امامنا و سیدنا حضرت میاں سید محمد جلنپوری ابن سید عبداللہ مہدی موعود الحق علیہ الصلوات و تحیات کی مہدیت کی تصدیق کرنے کی توفیق کی عطا فرمائی. اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نور علی نور کے تحت فضیلت پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اب ہمارے گھر چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، مرشد مرید، فقیر قاسم، غریب امیر، سب کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بڑی بڑی نعمتیں ہمیں سرفراز کی ہیں، ان نعمتوں کو ہم یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں اپنی ساری زندگی گزاریں. شکر گزاری کا صحیح طریقہ اور سب سے محبوب طریقہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے. انبیاء سابقین علیہ السلام جب اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملنے پر یا کوئی احسان ملنے پر اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں شکریہ بجا لاتے تھے، اور شکریہ کے طور پر عبادت و بندگی پہلے
نعمت ملنے کے بعد جسے نعمت مل رہی ہے وہ پہلے سے زیادہ یاد آئے، پہلے سے زیادہ یاد کرے۔ تو ہمیں وہ بڑی بڑی نعمتیں ملی، تصدیق مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے سے ہمیں ایک اور بڑی نعمت ملی، وہ ہے دکان لیلۃ القدر کا تعین۔ شب لیلۃ القدر کا تعین اس وقت تک نہیں ہوا تھا، اور حضور مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واسطے سے امت پر ظاہر ہوا کہ 27ویں رمضان المبارک کی شب ہی لیلۃ القدر ہے، جس کے متعلق قرآن پاک میں پوری ایک مکمل سورت نازل کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس شب کی اہمیت کو بتانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور جب کسی چیز کی اہمیت کو پورے طور پر بندوں کے ذہن اور دل میں مرتسم کرنا ہوتا ہے، بٹھانا ہوتا ہے، تو اس وقت سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، کیا آپ کو معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو یہ سوال، اسی انداز کا سوال کسی بھی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن پاک میں اور دیگر جگہ بھی ہوا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کا اعمال نامہ ہلکا ہے، فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کا اعمال نامہ ہلکا ہے، فَأُمُّهُ ہاویہ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اب یہ ہاویہ کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر سوال کر رہے ہیں کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، اے میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں کہ ہاویہ کیا ہے؟ یہ بتایا گیا کہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو قرآن حکیم کا یہ مزاج ہے، اللہ تعالیٰ جب بندوں کے دل و دماغ میں کسی چیز کی اہمیت کو بسانا چاہتے ہیں، بٹھانا چاہتے ہیں، تو خود سوال کرتے ہیں اپنے نبی سے، اپنے حبیب سے کہ وَمَا أَدْرَاكَ، کیا آپ جانتے ہیں؟ وَمَا أَدْرَاكَ، کیا آپ جانتے ہیں؟ وَمَا أَدْرَاكَ، کیا آپ اس کا ادراک رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اگر یہ آیت شریفہ نہ آتی تو اس شب کی اہمیت اتنی اجاگر نہیں ہوتی جتنی اللہ تعالیٰ اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر صرف یہ کہہ دیتے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو آدمی چوکنا نہیں ہوتا، آدمی اپنے دل میں یہ بات بٹھانے کی طرف مائل نہیں ہوتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو لیلۃ القدر کیا ہے یہ سوال کیا جا رہا ہے اپنے ہی حبیب کے ذریعے، تاکہ امت کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی جائے کہ لیلۃ القدر تمام راتوں کی سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سات تمام کی جتنے راتیں بنائی ہیں، ان راتوں میں کوئی بھی رات کو، کوئی بھی شب کو یہ فضیلت، منزلت، قدر، عظمت کچھ بھی حاصل نہیں جو کہ لیلۃ القدر کو حاصل ہے۔ تو ایک راسخ العقیدہ ایمان والے کا یہ بنیادی فرض ہے کہ اپنے عقیدے کو مستحکم رکھے، اپنے عقیدے کو راسخ رکھے، جہاں پر اللہ خود بیان فرما دیا ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اس کے بعد لیلۃ القدر کی ساری فضیلت کو بتایا جا رہا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس شب روح الامین، ملائکہ سب اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود نازل ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ تو اب اس حساب سے اس شب کی فضیلت، منزلت، عظمت اتنی بڑی چلی ہے کہ ایک مکمل سورت آئی ہے، اور اس ایک مکمل سورت کی تفسیر،
تشریح اور توضیح کے لیے بے شمار احادیث شریفہ آئے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ سارے کا سارا ایمان والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بڑا تحفہ ہے، اپنی آخرت کو درست کرنے کا، اپنی آخرت کو سنوارنے کا، اور تھوڑی سی عبادت کے سلے میں بہت زیادہ اجر و ثواب پانے کا۔ لیکن رمضان المبارک کی وہ 27ویں شب کو جو فضیلت، منزلت اور عظمت حاصل ہے وہ کسی شب کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس شب کی منزلت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے مکمل ایک پوری سورت کو نازل کیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے، حضور اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ زین اللیالی بلیلۃ القدر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی لیلۃ القدر کے واسطے سے، لیلۃ القدر کی وجہ سے تمام راتوں کو زینت اور عظمت عطا کی ہے۔ تو اب اس سے بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس حدیث شریف سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام راتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو قدر و منزلت عطا کی ہے، جو زیب و زینت عطا کی ہے، وہ لیلۃ القدر کی وجہ سے ملی ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، حضور اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل اللیالی لیلۃ القدر، تمام راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر ہے۔ تو قدر، قدر یقدر تقدیر، قدر یقدر تقدیر کے معنی لغت میں کسی چیز کا انتہائی حصہ، طاقت و قوت، عزت و وقار۔ تو اب لغت کے ہی ان ظاہری معنوں سے ہی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ شب قدر کی کیا قدر منزلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا انتہائی حصہ، کیا انتہائی صلہ، اجر اور ثواب لیلۃ القدر میں عطا فرمانے والے ہیں۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر پورے ایمان اور ایمان کے ساتھ معلوم تھی 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ اس سورت سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ کے رسول کو یہ بتایا جا رہا ہے، ساری امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک ہم ہی لیلۃ القدر میں قرآن عظیم کو نازل کیا ہے۔ تو نازل جس رات کو کیا گیا ہے وہ شب لیلۃ القدر ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رات بلا دی گئی، اور اس کے بعد امت کو یہ بتایا گیا کہ تاخیر راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت محترم یہ بات ذہن نشین رہے کہ اسلام مکمل ضابط حیات کا نام ہے۔ اس میں وہ سارے اصول بیان کر دیے گئے ہیں جو انسان کو پیدائش سے قبل اور مرنے کے بعد تک جو پیش آتے ہیں، ان ساری چیزوں کو قرآن عظیم میں پیش کر دیا گیا، اجمالی طور پر یا تفصیلی طور پر۔ اور اس کے بعد حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ساری چیزیں قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی پیش آنے والی ساری چیزوں کی صراحت کر دی گئی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا دیا جائے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ حکم دیا کہ تاخیر راتوں کو تلاش کرو، اور اس کے بعد یہ مطلب نہیں کہ قیامت قائم ہونے تک اس رات کا تعین نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی عبث، بیکار اور لایعنی باتوں سے پاک ہے۔ یہ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی کائنات کی کسی چیز کو بھی عبث اور بیکار نہیں پیدا کیے ہیں۔ آج کی سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ دنیا میں ہر چیز ایک مقصد کے تحت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیہ طور پر سورہ آل عمران میں بیان کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ جو کچھ پیدا کیا
کیا ہے؟ یہ باطل نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، عبث نہیں ہے۔ تو کائنات اور کائنات کی ہر چیز عبث اور بیکار نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات اس بات سے پاک ہے، منزہ ہے کہ کوئی بھی چیز بیکار اور بے مطلب نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کو ایک عرصے دراز تک، صدیوں تک لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی تلاش میں رکھی۔ اس میں بھی حکمت تھی، مصلحت تھی، امت کو تلاش میں بھی برکت عطا کرنا تھا، اپنی رحمت سے نوازنا تھا۔ لیکن اس کے بعد اللہ قادر و قدیر تابع رسول اللہ حضرت مہدی موعود برحق علیہ السلام پر یہ رات کو ظاہر کر دیا، اور اس کے بعد آپ اس رات کے تعلق سے بیان کر دیے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ جب مقام کعبہ میں امام مہدی علیہ السلام ہجرت کرتے کرتے مقام کعبہ میں تشریف فرما تھے، وہاں پر رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور اس کے بعد جب 27ویں شب آئی تو مہدی موعود برحق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیان کر دیا کہ یہ شب 27ویں شب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بیان کیا۔ حاضرین محترم، آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد بھی بہت سارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور مفسرین وغیرہ کا اس بات پر اتفاق تھا کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک کی 27ویں شب ہی کو ہے۔ کسی نے علم الآداب کی بنیاد پر کہا، کسی نے روی صادقہ یعنی سچے خواب کی بنیاد پر کہا، کسی نے کسی اور وجہ سے کہا، کسی نے حدیث شریف کی بنیاد پر کہا، سب غیر معصوم تھے۔ لیکن امامنا مہدی علیہ السلام تابع رسول اللہ ہیں، معصوم علی خطا ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہدی شان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ المہدی منی یحفظ اثری ولا یخطی، مہدی مجھ سے ہے، میرے نقش قدم کی پیروی کرے گا اور خطا نہیں کرے گا۔ تو مہدی موعود برحق علیہ السلام و تسلیم کو مقام کعبہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے سید محمد ذرا آسمان کی طرف نظر کو اٹھاؤ۔ تو مہدی موعود برحق علیہ السلام و تسلیم آسمان کی طرف دیکھا، اور آسمان ملائکہ سے بھرا ہوا تھا، ملائکہ کا نزول ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے سید محمد، ہم نے اسی شب میں سید المرسلین پر قرآن عظیم کو نازل کیا تھا، اور آج کی شب ہم تم پر ظاہر کرتے ہیں کہ یہ شب لیلۃ القدر ہے۔ اس انتہائی اہم ترین انعام اور نعمت کے ملنے پر تم ہماری بارگاہ میں شکر بجا لاؤ۔ تو مہدی موعود برحق علیہ السلام و تسلیم اپنے اصحاب کے ساتھ، جس میں مرد و خواتین سب شامل تھے، اللہ کے حکم سے باجماعت نماز ادا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں شکرانہ بجا لایا، جو ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ مہدی موعود برحق علیہ السلام و تسلیم چونکہ خلیفۃ اللہ ہے، شکرانہ بجا لائے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ بات ذہن نشین رہے کہ آج ہم جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے رسول خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہے، بلکہ یہ پانچوں کے پانچوں نمازیں مختلف انبیاء سابقین کے اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں بطور شکرانہ جو نمازیں ادا کی گئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بہترین وقت اور بہترین رکعتوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیا تھا، اور امت محمدیہ پر ان نمازوں کو فرض قرار دیا۔ فرض، واجب، سنت، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، فرض کفایہ، مستحب، مباح، حلال، جائز، ناجائز، یہ ساری اصطلاحات کب وجود میں آئی یہ سمجھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ 5 نمازیں فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ ساری چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہونے کے بعد
ایک خلیفۃ اللہ کے لیے تو شکرانہ ہوگا، لیکن خلیفۃ اللہ کے متبعین کے لیے، ان کے فالوورز کے لیے یہ فرض ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا کے لیے 300 برس تک اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس سے برات کا اعلان ہوتا ہے، بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ تو آپ بخشش کے ساتھ ہی کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ تو وہ وقت فجر کا سنہری وقت ہوتا ہے، اور اسی فجر کے سنہری وقت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت محمدیہ پر مہربان ہوا اور امت محمدیہ پر نماز فجر کو فرض گردانا ہے۔ تو جتنی 5 نمازیں ہیں وہ ساری کی ساری انبیاء سابقین پر، انبیاء سابقین کے شکرانے میں ادا کی گئی نمازوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فرض کیا ہے۔ ایمان آمن یمن یا درست سے بنا ہے۔ ایمان کا لفظ، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جس ذات پر ایمان لا رہے ہیں اس ذات کی ہر بات کو سچ جان کر انہیں جھوٹ سے امن دینا، انہیں جھٹلانے سے، ان کی تکذیب کرنے سے امن دینا، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل کا بھید، ایمان دل کا بھید ہوتا ہے، اور ایمان جتنا درست ہوگا، ایمان جتنا کھڑا ہوگا، اتنا ہی اسے اعمال خیر کی توفیق ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال کو مسترد کر دیتے ہیں، ان اعمال کو رائگاں اور اچانک بیکار کر دیتے ہیں جو ایمان کے بغیر کیے جاتے ہیں، یا پھر جو ایمان کھوکھلا رکھ کر یا منافقانہ عمل ایمان کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ مسترد کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ کا قیامت کے دن پہاڑ جیسے اعمال لے کر آئے گا اور اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا، تو اس کے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ بیکار کر دیتے ہیں۔ تو الغرض متبعین کا کام یہ ہے، ہمیں اور آپ کو تو طفیل میں ایمان ملا ہے، مشقت ان حضرات کرام نے جھیلی ہے جو اولین مومنین تھے، جو چاہے وہ دور نبوت کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہو یا پھر دور ولایت کے، ان کے سامنے 2 ہی راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ حق کی صداقت کرے، تفتیش کرے، تحقیق کرے اور اس کے بعد قبول کر دے، اور اگر تحقیق نہیں کرتے ہیں تو پھر تکذیب کر دے، جھٹلا دے۔ جیسا کہ مہدی موعود برحق علیہ السلام و تسلیم علماء دنیا دار کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 2 علماء 2 طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا منہ کالا ہوگا۔ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے، اللہ پر افترا باندھا ہے اور اللہ کی طرف سے معمول نہیں ہے، تو یہ لوگ مجھے زندہ چھوڑتے ہیں یا قتل نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا منہ کالا۔ اور اگر یہ بندہ جو قرآن پیش کرتا ہے اس سے رسول کو پیش کرتا ہے، تحقیق کرنے کے بعد اگر یہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، بندے کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا منہ کالا ہوگا۔ تو مشکل، میں یہ بتانے کی ثابت حاصل کر رہا ہوں کہ مشکل سب سے بڑی ان حضرات کرام کی تھی جو اللہ کے رسول کو چلتا پھرتا دیکھتے تھے، بحیثیت نبی آخر الزمان تصدیق کی یا پھر تکذیب کی۔ مشکل ان لوگوں کی تھی جو اس وقت تھے، ویسے ہی مہدی آخر الزمان کے دور میں جو لوگ تھے، مشکل ان کی تھی کہ یا تو تصدیق کرے یا پھر جھٹلائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ساتھ و پشت قربان ہو جائے مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کہ آپ کے ایک ایک واقعے میں، ایک ایک قول میں، ایک ایک حرکت میں آپ کی حقانیت ہر جگہ ثابت ہوئی ہے۔ ایک مشہور زمانہ عالم شیخ صدر الدین حضرت مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں آتے
ان کے کچھ ہوتی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ 50-50 ان کا رد عمل ہوتا ہے، کچھ سچ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور جھٹلانے کی جرات نہیں ہوتی، ویسے ہی نکل جاتے ہیں اور جانے لگتے ہیں تو درختوں سے در و دیوار سے یہ آواز آتی ہے کہ صدر الدین تم کدھر جا رہے ہو، تم جس سے منہ پھیر رہے ہو وہ خلیفہ اللہ ہے۔ تو مہدی موعود برحق علیہ السلام کو تسلیم کے ایک بات میں، ایک فرمان میں، ایک عمل میں آپ کی حقانیت تھی۔ مہدی موعود برحق علیہ السلام کو تسلیم وضو فرما رہے ہیں اور وضو کے جو خطرات گر رہے ہیں ان خطرات سے صدا آ رہی ہے۔ حضرت شاہ دلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ بیان جی آپ جو وضو کر رہے ہیں اور وضو کے جو خطرات گر رہے ہیں اس سے یہ صدا آ رہی ہے کہ حاضر مہدی الموعود۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی دلاور، یہی نہیں بلکہ درختوں سے، کنکروں سے، پہاڑوں سے، سبھی سے یہی صدا آتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے جیسے ازلی ایمان والے کان ہو جو یہ سن سکے۔ تو مشکل ان حضرات کرام کی تھی، ان لوگوں نے تحقیق کر لیا اور اس کے بعد ہمارے سامنے یہ بات بتائی گئی۔ اگر آج کوئی انسان جھٹلانے کی جسارت کرتا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کس بنیاد پر قرآن عظیم کو اللہ کا کلام مان رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بنیاد پر نبی آخر الزمان مانتے ہیں؟ ماننے کے لیے ایمان بالغیب، کنڈیشن نمبر 1، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کیسے متقی، کیسے پرہیزگار، کیسے اللہ سے ڈرنے والے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لمحے بھر میں بستر گرم ہے، زنجیر ہل رہی ہے، معراج شریف میں جاتے ہیں، افلاک کی سیر کرتے ہیں، جنت دوزخ کو دیکھتے ہیں، عالم برزخ کی سیر کرتے ہیں، اللہ کا دیدار کرتے ہیں، پلٹ کر آتے ہیں، اس کے بعد بستر گرم، زنجیر ہل رہی ہے، دنیا پریشان ہے۔ آج کے کمپیوٹرائز دور میں کیا کچھ ممکن نہیں ہے، within seconds فنگر پرنٹ کے ذریعے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خابر و خبیر ہے اس کائنات کے سارے نظام کو، سارے سسٹم کو، سارے کمپیوٹر کو پاس کا بٹن دبا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ میں میرے حبیب کو بلا رہا ہوں، تو ساری کائنات اور کائنات کا سارا نظام رک جائے گا، پاس ہو گیا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور اس کے بعد پھر سے اس کائنات کے سسٹم کو ریلیو کر دیا گیا۔ تو اگر ایمان بالغیب والا ہے تو مانے گا
سب سے ہمیں یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ملی ہے. اب اسے ہمیں پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنا ہے. بے ایمان لوگ چاہتے ہیں کہ نماز کے قدر منزلت کو گھٹائے، وقت کو گھٹائے، اہمیت کو گھٹائے، کچھ بھی بہانے لگائے، کچھ بھی لیبل لگائے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. یعنی جو کوئی لیلۃ القدر میں پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا، نماز پڑھے گا، عبادت کرے گا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. تو یہاں جو شرط بتائی جا رہی ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، جائزے کے ساتھ، بے ایمانی کے ساتھ نہیں، تو اللہ کا فضل و کرم ہے، رسول مہدی کا صدقہ ہے کہ یہ نعمت ہمیں ملی ہے. اس نعمت کو ضائع ہونے مت دیجیے. شب شروع ہوتی ہے، پابندی کیجیے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ساری رات ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں. تو آپ بتائیے کہ عید کی نماز کتنے رکعت کی ہوتی ہے؟ جمعے کی نماز کتنے رکعت کی ہوتی ہے؟ تراویح کی نماز کتنے رکعت کی ہوتی ہے؟ لوگ گویا شیطان کے جڑ بن گئے، گمراہ کر رہے. مومنوں کے سامنے نماز کی اہمیت اور قدر منزلت کو گھٹانے کی کوشش کر رہے. دلوں میں چور ہے، منافقت ہے، مسجدوں میں آتے ہیں اور صفوں میں آ کر ایمان والوں کے جذبات کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے خوشبی بھرے لوگوں کو ہمارے صفوں سے دور رکھنا چاہیے، ہمارے دائروں سے دور رکھنا چاہیے. انہیں چاہیے جہاں چاہتے ہیں چاہیے، لیکن ہمیں جو نعمت ملی ہے ہم اسے سر تسلیم ہم کرتے ہوئے پورے عزت و احترام کے ساتھ ادا کرنے کی سبق حاصل کریں گے. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں کوئی بندہ اتنی دیر عبادت کر لے جتنی دیر میں کہ بکری کا دودھ نچوڑا جاتا ہے، مجھے عمر بھر کی عبادت سے محبوب اور مرغوب ہے. اب آپ بتائیے کہ لیلۃ القدر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکری کا دودھ کتنا ہوگا، کتنی دیر میں نچوڑا جائے گا؟ اتنی دیر میں جو عبادت کی جاتی ہے، لیکن ایمان اور احتساب کے ساتھ. کنڈیشنل ہے کہ ایمان اور احتساب کے بعد، بغیر ایمان کے نہیں، بغیر احتساب کے نہیں. وقت کو گھٹا لیجیے، قدر کو گھٹا لیجیے، اہمیت کو گھٹا لیجیے، جس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں پورے شعور کے ساتھ، پوری ہوش مندی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ آج رات کو کی شب کو گزارنا ہے. نماز تو موقتی فرض ہے، ہمیشہ کے فرض کو، اپنی سانسوں کو محفوظ کرنا ہے. اللہ کی یاد سے مغفرت طلبی کریے، روئیے، گڑگڑائیے اور اپنے رب کو بنا لیجیے. یہی رات ہے، زندگی میں پتہ نہیں کب کب ملے گی. 80 سال 4 مہینے سے زیادہ افضل اس رات کو بیکار کاموں میں، تضیع اوقات میں مت گوائیے، غیر ضروری ڈسکشن میں مت گوائیے. اپنے انداز